السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ سنی سنائی باتوں پر اور جو دکھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں، سب دھوکہ ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ عنوان اور مضمون کا نام ہے بغیر دلیل کے پیروی کرنا۔ ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، گدھا لے لو۔ ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، گدھا لے لو، گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا، یعنی بہت زیادہ کمزور اور بڑا ہی ڈھیلا ڈھالا قسم کا گدھا تھا۔ وہاں سے ایک بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا بیچ رہے ہو؟ بادشاہ وزیر کے ساتھ اس گدھے والے کے پاس آیا اور پوچھا، گدھا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا، عالی جا 50,000 کا۔ 50,000 کا گدھا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے انتہائی، اتنا مہنگا گدھا، یعنی اتنا مہنگا گدھا؟ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے کہا، اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ ایسی کیا چیز ہے اس میں جو تم 50,000 روپے کا گدھا دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا، گدھا بیچنے والا کہنے لگا، حضور، بادشاہ کو کہہ رہا، حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے، یعنی جو بھی اس گدھے پہ بیٹھے گا اسے مدینہ اور مکہ دکھائی دینے لگیں گے دونوں۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم 1,00,000 کا خرید لیں گے، اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ذرا توجہ فرمائے گا، بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک گدھا بیچنے والا شخص صدائیں لگا رہا تھا، گدھا خرید لو، گدھا خرید لو۔ بادشاہ نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ تو کہنے لگا 50,000 کا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ 50,000 کا دے رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، اس پر جو بھی بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ نظر آتا ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پہ بالکل یقین نہ آیا۔ بادشاہ نے کیا بولا، اگر تمہاری بات سچ ثابت ہوئی تو 1,00,000 کا خرید لوں گا، اگر جھوٹ ثابت ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دوں گا، یعنی سر کاٹ دوں گا۔ تو اتنا بات کہہ کر ساتھ ہی وزیر کو کہا، اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے۔ بادشاہ نے جب کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو 1,00,000 کا گدھا خرید لوں گا، اگر جھوٹ ہوئی تمہارا سر قلم کر دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر کو کہا، اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے، کیا واقعی میں مکہ مدینہ دکھتا ہے؟ بیٹھنے کے بعد ذرا وزیر بتاؤ بیٹھ کر۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا، جناب مکہ مدینہ کسی گنہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر جب بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کیا کہا؟ گدھے والے جو گدھا بیچ رہا تھا 50,00,000 کا، اس نے کیا بولا؟ 50,000 کا جو بیچ رہا تھا اس نے کیا بولا؟ جناب مکہ مدینہ کسی گنہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا، یعنی جو گنہگار انسان ہوگا وہ گدھے پہ بیٹھے گا، اس کو مکہ مدینہ نہیں دکھائی دے گا۔ وزیر، ہم گنہگار نہیں، ہٹو سامنے سے۔ وزیر نے کیا بولا؟ گدھے والے کو دھکا دیتے ہوئے، ہم گنہگار نہیں، ہٹو سامنے سے۔ بیٹھ گیا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ وزیر گدھے والے کو سائیڈ پہ کر کے گدھے کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن گدھے پر بیٹھنے کے بعد اسے کچھ دکھائی نہ دیا، مکہ مدینہ تو دور کی بات ہے۔ اب سوچنے لگا، اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی،
اب وزیر کیا سوچ رہا ہے بیٹھ کے، جب اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اس نے کیا بولا تھا گدھے والے نے؟ جو بھی گدھے پہ بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے. لیکن جب بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے چلاکی کیا کی، کیا کہا کہ گناہگار لوگوں کو مکہ مدینہ نہیں دکھائی دیتا گدھے پہ بیٹھ کے. اب وزیر جب گدھے پہ بیٹھ گیا، سامنے دیکھا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. اب سوچنے لگا اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ تو بہت گناہگار ہے، لوگ کیا کہیں گے. یہ سوچ کر اچانک چلایا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. کیا نظارہ ہے مکہ مدینے کا. دیکھیں حقیقت کیا تھی، اسے کچھ دکھائی نہ دیا. اس نے کیا کیا، سوچنے لگا اگر میں کہوں گا کہ مجھے مکہ مدینہ نہیں دکھائی دیا تو لوگ کہیں گے گناہگار ہے، بہت گناہگار ہے، جبھی تو مکہ مدینہ دکھائی نہیں دیا. تو اس نے اچانک چلا کے کہا یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. کیا نظارہ ہے ماشاء اللہ مکہ مدینہ، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے مکہ مدینہ. بادشاہ نے حیرت سے کہا ہٹو جلدی. مطلب ایک سسپینس پیدا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مطلب سسپینس میں، مطلب جلدی ہٹو ہٹو، جلدی سے ہمیں بھی دیکھنے دو. خود گدھے پر بیٹھ گیا. جب وزیر نے کہا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا بات ہے، مکہ مدینہ نظر آ گیا، تو بادشاہ کو بھی دیکھنے کی حسرت پیدا ہوئی. بادشاہ نے جلدی سے کہا ہمیں بھی دیکھنے دو. خود گدھے پر بیٹھ گیا، وزیر کو اتار کر خود گدھے پر بیٹھ گیا. دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، دکھائی تو بادشاہ کو بھی کچھ نہ دکھائی دیا. لیکن سلطانی یعنی بادشاہ کی شان اور بادشاہ کی شان و شوکت یہ دیکھ کے کہ اگر مجھے نہ دکھائی دیا، یہ سوچنے لگا بادشاہ بھی کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ مجھے مکہ مدینہ نہیں دکھائی دیا، اسے بھی کچھ نہیں دکھائی دیا، اسے بھی کچھ نہیں دکھائی دیا. اسے کہ بولا اگر میں نے بول دیا تو لوگ بولیں گے بادشاہ گناہگار ہے، جب وزیر کو دکھائی دے گیا تو بادشاہ کو کیوں نہیں دکھائی دیا. تو اس نے کیا کیا، آنکھوں میں آنسو لے آیا. بادشاہ آنکھوں میں آنسو لے آیا، کہنے لگا واہ واہ میرے مولا، واہ واہ، سبحان اللہ، تیری کیا قدرت، کیا کرامتیں. گدھا ہے، کیا مقصد جانور ہے میرا، مجھ پر جتنا نیک نہیں تھا، مجھ پہ جتنا میرا وزیر جتنا نیک نہیں تھا. ذرا توجہ فرمائے گا، آنکھوں میں آنسو لے آیا. واہ میرے مولا، سبحان اللہ، تیری قدرت، کیا کرامت ہے. توجہ فرمائے گا، لفظ کیا استعمال کیے، میرے مولا، واہ سبحان اللہ، تیری کیا قدرت، تیری کیا کرامت. کیا ایسی کرامت ہے کہ مجھے، اب وہ کیا کہہ رہا ہے، بولتے ہوئے روتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا. ذرا توجہ فرمائیے گا، روتے ہوئے سبحان اللہ، تیری قدرت یا اللہ، تیری رحمت، تیری قدرت. میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مدینہ دکھائی دیا، مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے. صرف کس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ سارے ڈرامے تھے، یہ حقیقت اگر دیکھا جائے یہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہم سنی سنائی بات پہ عمل کر لیتے ہیں، سنی سنائی بات پہ عمل کر، جو بولتا ہے بھائی یہ صحیح ہے، ہم نے بولا صحیح ہے، نہیں کر رہا تو یہ گناہگار ہے، یہ کافر ہے. آج کہاں ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں، ذرا توجہ دیکھیں. اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگی، کوئی چومنے کی، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں
اگر آپ کو پتہ چل جائے ایک گدھے پر بیٹھ کر مکہ مدینہ دکھ رہا ہے ایک شخص کو، اور دوسرے شخص کو مکہ مدینہ اور جنت بھی دکھ رہی ہے، تو آپ وہ بھی ایسے شخص سے جو سچا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کی عادت میں ہو کہ وہ بہت ہی پیارا ہے، جس کی شفقت ہے، جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور اگر وہ بات یہ کہہ دے تو آپ ٹوٹ پڑو گے اس عوام کی طرح۔ کوئی بال کاٹے گا اس کے، کوئی اس کو چومے گا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دلیل کے بغیر، کسی بھی دلیل یا پروف کے بغیر اگر کوئی بات کہی جائے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کسی کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ بات قرآن یا حدیث سے ثابت نہ ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ہزاروں حدیثیں ہم فارورڈ کرتے ہیں، ہزاروں حدیثیں روز دیکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مگر اس فرمانے کے نیچے ریفرنس ہی نہیں ہوتا، دلیل ہی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ تو ریفرنس بھی مل گیا لکھا ہوا، ریفرنس چیک کیا تو ریفرنس کی جگہ پہ وہ ہے ہی نہیں۔ بخاری شریف لکھا ہوا ہے، مسلم شریف لکھا ہوا ہے، نمبر لکھا ہوا ہے، لیکن چیک کیا وہاں جا کے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے اندھا دھن میسج فارورڈ کرنے کے عادی ہیں، اس گدھے کی طرح، اس گدھے میں بیٹھنے کی طرح، کہ سنے سنائے بغیر، پروف کیے بغیر کہ واللہ عالم یہ سچ بھی ہے یا غلط ہے، یہ حقیقت بھی ہے یا جھوٹ ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بس ثواب کمانا ہے، ثواب کے چکر میں گناہ کما جاتے ہیں۔ ایک عزت کو بچانے کے چکر میں ہزاروں جھوٹ بول دیتے ہیں، جیسے بادشاہ وزیر نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا، آپ بھی اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول دو گے۔ ہم لوگ کہاں پر اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ یہی حال کچھ ہمارے سماج میں بس رہے کچھ جال سازوں اور مکاروں کا ہے۔ یہی حال ہمارے یہاں ایک سے بڑھ کے ایک پیر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر 1% سچے لوگ ہیں تو 99% جھوٹے لوگ ہیں، جنہوں نے دینی اصطلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لو عوام کو اندھے کانے بن کر پیچھے چل رہے ہیں۔ سادہ لو عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہیں، بس اللہ اور رسول کا نام آ جائے تو بس آنکھیں بند کر لینی اور کچھ نہیں۔ بس اللہ کا نام آ گیا نا، رسول کا نام آ گیا نا، تو بھائی سوچنا نہیں ہے، اس میں غلطی نہیں نکالنی۔ ارے میرے بھائی، ہم غلطی نکالنے کو نہیں بول رہے آپ کو، آپ یہ تو دیکھو بولنے والا سچ بھی بول رہا ہے نہیں بول رہا، بولنے والا اپنی طرف سے لکھ کے تو نہیں بول رہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا چھاپ دے تو ہر بات مان لے۔ پہلے یہ تو دیکھو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہی تھی وہ کہاں پر ہیں، وہ یا تو قرآن میں یا حدیث میں۔ اگر وہ دونوں چیزوں میں نہیں پائی جا رہی تو وہ جھوٹ ہے۔ مگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ہم اس اندھی عوام کی طرح بس پیچھے چلیں گے ان لوگوں کے جو فریب اور دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، اللہ ہم سے راضی نہیں ہو رہا، اللہ ہم سے مصیبتیں نہیں ہٹا رہا۔ ہم نمازیں چھوڑ چکے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، بس باباؤں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، درباروں میں جانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیا ایک دفعہ اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ ایک دفعہ تو اللہ سے مانگے، ایک دفعہ تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا اللہ مجھے عطا کر، نہ دے تو پھر بولو۔ مگر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ریفرنس ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ہم ریفرنس ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور ریفرنس کے چکر میں ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں دین اور عقیدہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ آپ بزرگوں کے پاس جاؤ، لیکن جال سازوں اور مکاروں سے تو بچو۔ یہ تو دیکھو، جس کے پاس آپ جا رہے ہو وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ صاف رہتا ہے نہیں رہتا، وہ قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ احکام شریعت کو عمل کرتا ہے نہیں کرتا۔ اگر میں اگر ان تمام چیزوں پہ عمل نہیں کرتا تو میری بات فضول ہے، میری بات نہ سنیں، کیونکہ میں ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا۔ بات کس کی سننی ہے؟ جس کی بات ایسی بات ہو جو قرآن اور حدیث سے میچ کرتی ہو۔ لیکن ہم کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی، ہمارے پیر نے کہا ہے،
ہمارے بڑے نے کہا ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا ہے۔ ارے بھائی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہو اور ایسے شخص کی بات کو سامنے لا رہے ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے نبی کی بات کو پہلے پریفیئر کرو، بعد میں اپنے پیروں کی بات کو پریفیئر کرو۔ پہلے نبی، بعد میں سب کچھ۔ پہلے نبی کی بات تو مانو، پیر کی بات مان لیں گے۔ بھائی پیر نے بولا بھائی 5 وقت نماز کے بعد نا یا حیو یا قیوم پڑھنا، ہاں ہم پڑھیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ وہ کیا تھا کہ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، نہیں وہ نہیں پڑھنا۔ ہاں بھائی میرے پیر نے، میرے بزرگ نے، میرے بڑے نے مجھے کہا ہے کہ میں نے پڑھنا یا حیو یا قیوم۔ میں یہ نہیں کہتا ان کی بات نہ مانیں، آپ مانیں، ضرور مانیں، لیکن اندھا دھن بھروسہ نہ کریں کہ اپنا ایمان کھو دیں، اور جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو پتہ چلے آپ کے پاس عمل تو دور کی بات کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے پاس عمل کی کمی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کوشش کریں گے کہ ایسے جھوٹ، فریب، دھوکے سے بچیں۔ جھوٹ اور فریب کب انسان مبتلا ہوتا ہے؟ جب کوئی جھوٹ چھپاتا ہے، جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے، جب چال بازی کرتا ہے۔ اگر واقعی میں ایک مسلمان ہو، ایک مومن ہو، تو آج چال بازی مت کرو، دھوکے بازی مت کرو، کسی کو فریب نہ دو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کو ضرور خوش کرو، لیکن اتنا خوش نہ کرو کہ اللہ ہی راضی نہ ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ حاضر ہوں گے، انشاءاللہ دیکھتے رہیں اور اس چینل کو لائک کریں۔ اگر اسی طرح کی کہانیاں اور اسی طرح کے واقعے آپ نے پڑھنے ہیں، آپ نے سمجھنے ہیں، تھوڑی سی اچھی بات سیکھنی ہے، میں صرف اچھی باتیں سکھاتا ہوں۔ اگر کوئی اچھی بات سیکھنی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اندھا دھن اعتماد کرتے ہیں صرف اور صرف قومیت کے بیس پر، یعنی ہماری قوم کا اس لیے، یا ہمارے فرقے کا اس لیے، یا ہمارا بڑا اس لیے تصدیق نہیں کرتے۔ تصدیق کے بغیر بھروسہ کرنا اسی طرح ہے جیسے ایک بیوقوف کے پاس علم ہونا۔ میرے بچوں، میں کسی کو طنز نہیں کر رہا، لیکن کوشش کریں کہ ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔